قادیانی وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے. ہاں جو لاہوری گروپ ہے وہ بالکل الگ سے ہیں, وہ قادیانی نہیں ہے. وہ ان کی 1.0001% ایک فرقہ ہے, اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. قادیانی انہیں کافر سمجھتے ہیں. اور قادیانی تو لاہوریوں کو کافر سمجھتے ہیں. آپ کو کہاں سے حنیف کرجی صاحب انہوں نے مسلمان مان لیا ہے؟ یہ اجماع کا سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے. ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے لوگ, چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا لاہوری, چاہے اس کو پروفٹ مانے یا اس کو مجدد مانے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. قادیانی فرقہ جو ہے یہ دار اسلام سے خارج ہے. اس پہ امت کا اجماع ہوا ہے. تو یہ قیامت تک اجماع جاری رہے گا. قرآن, سنت اور اجماع یہ تو ایک بنیادی فکس چل رہے ہیں, اور اجماع بھی قیامت تک جاری ہے. ابھی یہ 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ, چاہے لاہوری گروپ ہو یا اپنے آپ کو وہ قادیانی کہنے والے ہوں, احمدی ہوں, دونوں کے دونوں کافر ہیں. اس میں مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادیانیوں کے بارے میں مرزا جہلمی پہلے بھی کئی خطرناک قسم کے اور اختلافی قسم کے بیانات دے چکا ہے. ابھی مرزا جہلمی نے ایک بیان قادیانیوں کے حوالے سے یہ دیا ہے کہ قادیانیوں کا ایک گروہ ہے لاہوری گروپ, جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ لاہور کہتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لاہوری گروپ یہ قادیانی نہیں ہے, جبکہ ہمارے عرف میں عام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ لاہوری گروپ ہو یا کہ روا گروپ ہو, دونوں کو قادیانی ہی کہا جاتا ہے یا دونوں کو مرزائی کہا جاتا ہے. یہ ایک مغالطہ دینے کی مرزا جہلمی نے کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی کئی قسم کے خطرناک قسم کے اختلافی بیانات مرزا جہلمی قادیانیوں کے حوالے سے دے چکا ہے. تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ قادیانیوں کے دو گروہ ہیں, ایک روا گروپ یا قادیانی گروپ روا گروپ, اور دوسرا لاہوری گروپ. سن 1914 میں یہ پارٹیشن ہوئی اور قادیانیوں کے دو گروپ بن گئے, ایک روا گروپ اور ایک لاہوری گروپ. قادیانیوں کا جو روا گروپ ہے یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں, اور لاہوری گروپ یہ مرزا غلام قادیانی کو 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں. لاہوری گروپ کا بانی مرزا محمد علی ڈلہوزی ہے, اور لاہوری گروپ جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کو 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کو مسلمان مانیں گے, اور ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے. جبکہ جو قادیانیوں کا روا گروپ ہے یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی کلیم کرتے ہیں, اس کو نبی مانتے ہیں, اور اس بات پر مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے. عرب سے لے کر عجم تک پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ قادیانی چاہے لاہوری گروپ ہو چاہے روا گروپ ہو, یہ دونوں کے دونوں کافر ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ دونوں کے دونوں گروپ یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں, وہ نبی مانتے ہیں, اور یہ 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں. اور مرزا غلام قادیانی کو صرف سمپل جو شخص مسلمان مانتا ہے وہ بھی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے, کیونکہ مرزا غلام قادیانی کے کفر کے اوپر مسلمانوں کا اجماع قطعی حتمی سمعی جزمی ہو چکا ہے, اور ساری دنیا کے مسلمان عرب و عجم کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کافر و مرتد ہے. جو اس کو کافر نہیں مانتا اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو لاہوری گروپ اور روا گروپ دونوں کے دونوں کافر ہیں. ایک سٹیٹمنٹ مرزا نے پہلے قادیانیوں کے حوالے سے یہ دی تھی خطرناک قسم کی, اور یہ کہا تھا کہ قادیانی یہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں. تو یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے جو ہمیں کافر کہتے ہیں, یہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے. یہ پہلے بیان دیا تھا. پھر اس کی باطل قسم کی تعویلات کی اور باطل قسم کے استدلالات مرزا جہلمی نے کیے, اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو مرزا نے کہا تھا نا کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں, تو جب وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کو کافر کہیں.
اور کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا وہ ہمیں مسلمان نہیں مانیں گے، یہ تو محال ہے۔ میں نے تعلیق بالمحال کے طور پر کہا تھا، تعلیق بالمحال کیا ہوتی ہے اس کی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ سمجھ لیں جہاں تک تعلق ہے لاہوری گروپ کا کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود مرزا غلام قادیانی کے بارے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی 14ویں صدی کا مجدد ہے، اور وہ کہتے ہیں جو شخص کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہر کلمہ گو ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں اور کسی کلمہ گو کو کافر نہیں مانتے۔ یہ جماعت جو لاہوریہ ہے ان کی، اس کا بانی ہے مرزا محمد علی، اس کی کتاب ہے رد تکفیر اہل قبلہ، اس پر مستقل اس نے ایک رسالہ اور کتاب لکھی ہے کہ جو اہل قبلہ ہیں ان کی تکفیر نہیں کرنی، اور یہ ان کا 15 روزہ پیغام صلح رسالہ نکلتا ہے۔ اس کے بالکل ٹائٹل پیج پہ ہر رسالے کے شروع میں وہ اپنی جو لاہوری گروپ ہے اس کے عقائد کو لکھتے ہیں کہ احمدیہ انجمن لاہور کی خصوصیات، نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا، اور نمبر 2، کوئی کلمہ گو کافر نہیں۔ پھر سن لیجئے، کوئی کلمہ گو کافر نہیں، یہ لاہوری گروپ کا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور یہی نظریہ ہے مرزا کے سابقہ مرشد جوید احمد غامدی کا، اور باقاعدہ بیان ہے جوید احمد غامدی کا کہ جوید احمد غامدی نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں، یعنی جو مرضی عقائد رکھے، جو مرضی وہ نظریات رکھے، جو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ لہذا جوید احمد غامدی کے نزدیک جو قادیانی اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ پکے ٹھکے مسلمان ٹھہرتے ہیں۔ یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے لاہوری گروپ کا، تو لاہوری گروپ والے تو باقاعدہ اپنے عقائد پیغام صلح میں لکھتے ہیں ٹائٹل پیج کے اوپر کہ جو کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ باقی رہ گیا تعلق ربوہ گروپ کا، تو ربوہ گروپ کے جو ان کے سربراہ اور ان کے مربی اور ان کے بڑے ہیں، ان میں سے مرزا طاہر احمد کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے، وہ بھی اب تعویل کرتے ہیں۔ وہ تعویل کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا، جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں۔ اس لیے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے۔ مرزا طاہر احمد کا باقاعدہ اس پر بیان موجود ہے، اور اس کے علاوہ قادیانیوں کے ایک دوسرے جو بڑے لیڈر اور سرپرست ہیں مرزا مسرور کا باقاعدہ اس پر بیان موجود ہے، اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہہ رہا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے۔ کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ اور مرزا نے یہ ایک استدلال کیا، کہتا ہے میں نے یہ بات تعلیق بالمحال کے طور پر کی تھی، تعلیق بالمحال کے طور پر، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ میں مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانوں اور اس کے باوجود وہ مجھے مسلمان مان لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال تو دور کی بات ہے، یہ تو ممکن کیا واقع ہے، وہ تو واقع میں لاہوری گروپ تمہیں مسلمان مان رہے ہیں، اور مرزا کی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق بالکل واضح طور پر لاہوری گروپ جو ہے وہ مرزا کے نزدیک پکے ٹھکے مسلمان ٹھہرتے ہیں۔ ابھی جو نیا بیان دیا ہے اس میں بھی اس بات کا اظہار مرزا نے کیا ہے کہ جو لاہوری گروپ ہے یہ قادیانی نہیں ہے۔ قادیانی وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، ہاں، جو لاہوری گروپ ہے وہ بالکل الگ سے ہیں، وہ قادیانی نہیں ہے،
वो उनकी 1.0001% एक फिरका है, उसका मामला बिल्कुल अलग है। लाहौरी ग्रुप को कादियानी मानने से मिर्जा ने इनकार कर दिया, जबकि लाहौरी ग्रुप हो या रब्बा ग्रुप हो, ये सारे के सारे कादियानियों और मिर्ज़इयों ही की शाखें हैं, और ये दोनों के दोनों मिर्ज़ा कादियानी को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं। बाकी रह गई तालीक बिल मुहाल की बात, तो ये बात ज़हन नशीन कर लें। मिर्ज़ा जलमी का तालीक बिल मुहाल का बहाना बना के एक बातिल किस्म का इस्तेलाह करना बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि तालीक बिल मुहाल कहते हैं किसी चीज़ को मुहाल के ऊपर मुअल्लक कर देना, यानी ऐसी शर्त रखना जो मुहाल के ऊपर उसको मुअल्लक कर दिया जाए, इसको तालीक बिल मुहाल कहा जाता है। और कुरान मजीद में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये समझ लें कि किसी मुहाल चीज़ के ऊपर मुअल्लक करना, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन कान लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, ए हबीब फरमा दीजिए अगर रहमान की औलाद होती तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करने वाला होता। अगर रहमान की औलाद होती, चूंकि रहमान की कोई औलाद नहीं, रहमान की औलाद का होना मुहाल है, लिहाजा अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी नहीं हो सकती, ये मुहाल के ऊपर मुअल्लक कर दिया और इसको तालीक बिल मुहाल कहते हैं। और दूसरी मिसाल कुरान मजीद में है, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर ज़मीनों आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होता, लफसदता, तो ज़मीनों आसमान बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते। चूंकि अल्लाह के अलावा ज़मीनों आसमान में कोई दूसरा इलाह नहीं, इसलिए ज़मीनों आसमान में फसाद बर्पा नहीं हुआ और ये तबाह नहीं हुए। ये दोनों तालीक बिल मुहाल की मिसालें हैं, लेकिन ये समझिए कि मुहाल चीज़ के ऊपर इसको मुअल्लक किया गया है। मिर्ज़ा कहता है मैंने ये जो स्टेटमेंट दी थी कि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नाम मानने के बावजूद हमें मुसलमान मान लें तो हम भी उनको काफिर नहीं कहेंगे, ये तालीक बिल मुहाल के तौर पर कहा था। वो हमें मुसलमान नहीं मानेंगे, इसके बावजूद कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, वो कहता नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो तो मान रहे हैं। लाहौरी ग्रुप तो तुम्हें मुसलमान मान रहा है, और रह गया कादियानी और रब्वा ग्रुप का ताल्लुक, तो उनके बयानात भी मौजूद है, वो कहते हैं जो कलमा पढ़ता है हम उनको मुसलमान मान रहे हैं। तो ये तालीक बिल मुहाल नहीं है। तालीक बिल मुहाल होती है जो किसी चीज़ को मुहाल के ऊपर मुअल्लक कर दिया जाए, ये मुहाल नहीं, मुमकिन, न सिर्फ मुमकिन बल्कि ये वाक़े है। वो तो वाक़े में मिर्ज़ा जेलमी को बावजूद इसके कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मार रहा है, इसके बावजूद वो इसको मुसलमान मार रहे हैं, लिहाजा मिर्ज़े के बयान के मुताबिक ये जो ना ये मुसलमान करार पाते हैं। तो ये थी एक दोगला पॉलिसी और एक नरम गोशा और एक नरम रवैया कादियानियों के बारे में मिर्ज़ा जेलमी के पेश करने की नाकाम कोशिश, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से नाकाम हो चुकी है।